وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حرام کھانا بھی بعض اوقات حلال بن جاتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ حلال حرام کب ہوتے ہیں، اور اب آخری نقطہ یہ ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں حرام کھانا بھی جائز ہے، یہ بھی قرآن نے وضاحت کر دی۔ ایک ایک بات، کوئی بات رہ نہیں گئی۔ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سارے احکام بیان کر کے، حلت کے، حرمت کے، اور حلال اور حرام میں فرق بھی واضح کر کے، پھر ساری چیزیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے۔ تو رخصت جب آ جائے، اس کا احترام بھی واجب، اس کی پابندی بھی ضروری، وہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصتیں دی ہیں۔ آج جسے عاشوراء کا دن ہے، عاشورے کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا کہا ہے۔ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ اتنا گند پھیل گیا ہے، کچھ لوگ جو آج نہیں رکھنا چاہتے، انہوں نے اس حدیث کی مخالفت میں بہت کچھ کہہ دیا۔ انہوں نے اس کو بے جوڑ اور فراڈ کرا، اللہ کے رسول کی حدیث کو، اس مسنون عمل کو۔ تم نہیں کرتے نہ کرو، اللہ اللہ۔ تو روزے جس طرح فرض ہیں، مسافر کو اس کی رخصت دے دی گئی، بیمار کو رخصت دے دی گئی، اسی طرح ایک ایسی صورت میں حرام کی بھی رخصت دے دی گئی، اور فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما یکرہ ان تؤتى معصیتہ۔ اللہ جس طرح پسند کرتا ہے نا کہ اس کی نافرمانی نہ ہو، اسی طرح وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو اختیار کر لیا جائے۔ وہ اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے نا۔ تو وہ کون سی صورت ہے؟ امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص، بلکہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں لاچار اور ناچار ہو جاتے ہیں، اور کیا ہمیں مردار کھانے کی، حرام کھانے کی اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتزوا بقلا فشأنکم بہا۔ جب تمہیں صبح کا ناشتہ بھی نہ ملے، شام کا کھانا بھی نہ ملے، اور کھانے کو کوئی ترکاری بھی نہ ملے، بقلن، کوئی سبزی ترکاری کوئی چیز تمہیں ملے ہی نہیں، فشأنکم، ایسی صورت میں تم حرام کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے۔ کھانا نہیں مل رہا نا، بھوک اور افلاس ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، وقت مختصر ہے، اس لیے میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرما دیا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ، تجاوز نہیں کر رہا، گناہ کی طرف نہیں کر، جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے تو اس کو اجازت ہے۔
دوسری جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تجاوز نہیں کر رہا، حدود و قیود سے آگے نہیں بڑھ رہا، اس کو اجازت ہے جان بچانے کے لیے لقمے، کھانا نہیں، لقمے، گھونٹ پینا ہوتا ہے، پورا پینا، گھونٹ جان بچانے کے لیے، کھانا ہوتا ہے سیروں کے کھانا، لقمے جان بچانے کے لیے وہ کھائے جا سکتے ہیں، یا اس کی نوعیت دیکھ کر وقت کے حساب سے۔ تو یہ آج کی سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 3، جس میں تکمیل اسلام، تکمیل دین، نعمت تمام، جس میں حلت و حرمت کے سارے مسائل بیان کیے گئے۔ اللہ ہماری دعا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اس سے پوچھتے رہیں، رہنمائی لیتے رہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔